نجانا من القوم الظالمين شهادة الله إله إلا الله إلا الله وحده لا شريك له في الذات والصفات وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا مكينا ومدنينا مقصودنا ومطلوبنا ومولانا محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قال النبي صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك أو عليك إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين میل کر پتھر لکھ عبارت میل کر پتھر لکھ عبارت کمزور ارادوں سے منزل نہیں ملتی
گر طلب ہے تجھ کو جنت کی، گر طلب ہے تجھ کو جنت کی، تو مان اللہ کا قرآن، کیوں دنیا کی کتابوں سے جنت نہیں ملتی۔ قابل احترام علماء اکرام، عزیز دوستو، بزرگوں، ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑی ہی عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ رب العزت کے دربار کے اندر دعا ہے کہ اللہ تعالی مجھ کو قرآن اور سنت کے مطابق حق اور سچ بولنے کی اور صحیح صحیح سمجھا سکنے کی، اور اللہ تعالی آپ حضرات کو سننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بولنے کے بعد، آپ حضرات کے سننے کے بعد، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویسے اگر دیکھا جائے تو یہ گاؤں اور یہ علاقہ ایسی ہستیوں کا ہے کہ جن ہستیوں نے اتنی محنت کی کہ اس محنت کی وجہ سے ایک عام آدمی بھی ایک عالم کے برابر علم رکھتا ہے۔ کیوں کہ ہم علاقہ چھچ کے اندر وقت گزار رہے ہیں، وہاں پر پتہ چلتا ہے کہ ان ہستیوں نے کتنی محنت کی۔ پھر ظاہر بات ہے جب پرائی جگہ پر اتنی محنت اور لگاؤ کے ساتھ کام کیا تو اپنے علاقے کے اندر، اپنے گاؤں کے اندر بھی اس سے بڑھ کر ان ہستیوں نے کام کیا ہوگا۔ دعا ہے رب ذوالجلال کے دربار کے اندر کہ اللہ تعالیٰ ان کی محنت کو قبول فرمائے، اور جو ہستیاں دنیا سے چلی گئی اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور جو ہستیاں اب موجود ہیں اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل کے اندر، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کے اندر برکت عطا کرے۔ عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا اور انسان کا مادہ اللہ نے زمین سے لیا۔ انسان کی پیدائش سب سے پہلے زمین کی مٹی سے ہوئی۔ پوری کائنات کے اندر جتنی بھی زمین ہے اللہ تعالیٰ نے مٹی لی۔ اسی وجہ سے کوئی کالا، کوئی گورا، کہیں پر سخت زمین ہے، کوئی سخت زبان والا، کوئی نرم زبان والا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس انسان کی ابتدا زمین کے مادہ سے کی۔ انسان کا جسم زمین کے مادہ سے اللہ تعالیٰ نے بنایا، پھر اس انسان کے جسم کی خوراک اللہ تعالیٰ نے زمین سے نکال دی۔ پھر اس انسان کے اندر دوسری چیز روح ہے، اور روح اللہ تعالیٰ نے زمین سے نہیں بلکہ اوپر سے بھیجی ہے، اور جسم زمین سے بنا، پھر جسم کی خوراک بھی اللہ نے زمین سے بنائی، اور روح اللہ نے آسمان سے بھیجا، پھر اللہ نے اس روح کی غذا قرآن مجید بھی آسمانوں سے نازل کی۔ اگر انسان کھانا نہ کھائے، پھل نہ کھائے، خوراک نہ کھائے تو انسان کا جسم کمزور ہوگا، لیکن اگر انسان قرآن کے مطابق اپنا عقیدہ نہیں بنائے گا، اگر انسان قرآن سے دور بھاگے گا، اگر انسان قرآن کو چھوڑ دے گا تو پھر انسان کا ایمان اور انسان کی روح کمزور ہو جائے گی۔ اس وجہ سے اگر اپنا عقیدہ مضبوط کرنا ہے
اور روح کو طاقت دینی ہے تو ان کو طاقت دینے والی چیز اللہ کی کتاب قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ دور تفسیر کے سبق کے اندر ہم بیٹھے تھے، استاذ المکرم نے ہمیں ایک واقعہ سنایا، غالباً واقعہ کے علاقے کے اندر اس جگہ پر ترجمے کی کلاس ہوتی تھی، صرف مختصر ترجمہ ہوتا تھا، تو وہاں پر ہر آدمی آ کر ترجمہ پڑھتا۔ تو ایک دن استاد جی فرماتے ہیں کہ وہ پڑھانے والے استاد تھے، ایک آدمی سے پوچھا، عام آدمی سے، بھائی قرآن کوئی سمجھ آیا ہے یا نہیں؟ کہنے لگا بھائی اور تو کوئی سمجھ نہیں آیا، لیکن اتنا معلوم ہو گیا کہ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ اور یہی چیز ہے، اگر انسان کو سمجھ آ جائے، انسان کا عقیدہ بھی مضبوط ہوگا، انسان کا عقیدہ بھی بنے گا اور انسان کی روح بھی مضبوط ہوگی۔ تو اب آئیے، اللہ نے قرآن کے اندر کون سا اعلان کیا ہے؟ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کریم کی لا ریب اور بے عیب کتاب ہے میرا عظیم۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، 11واں پارہ، سورت کا نام سورت یونس ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں یا ایھا الناس، او لوگوں، اللہ نے یوں نہیں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، او مومنو، صرف ایمان والوں کو خطاب نہیں کیا، بلکہ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس، پوری کائنات کو اللہ نے واعظ کی، پوری کائنات کو اللہ نے مخاطب کیا، فرمایا یا ایھا الناس، اے کائنات والوں لوگوں، قد جاءتکم، تحقیق آئی ہے تمہارے پاس، موعظۃ، ایک نصیحت آئی ہے تمہارے پاس، واعظ آیا ہے۔ موعظۃ، علماء بیٹھے ہیں، واعظ اس چیز کو کہا جاتا ہے جس کے ذریعے اگلے انسان کا دل نرم ہو جائے، انسان کا دل نرم ہو جائے۔ موعظۃ، فرمایا یہ ایسی نصیحت ہے جو انسان کا دل نرم کرنے والی ہے۔ وہ کون سی چیز ہے؟ وہ اللہ کریم کی لا ریب اور بے عیب کتاب ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں موعظۃ، کہ اللہ کریم نے دل کے اندر اترنے والی کتاب، دل کے اندر اثر کرنے والی چیز اللہ کریم نے نازل کی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ بھائی مولانا صاحب بیان کر رہے تھے لیکن کوئی اثر نہیں تھا، بیان کر رہے تھے لیکن کوئی اثر نہیں تھا، پھر نتیجہ کیا نکالتے ہیں کہ مولانا صاحب کا عمل نہیں ہے، یہ عمل نہیں کرتے۔ تو ایک بات یاد رکھو، قرآن نصیحت ہے دلوں کے اندر اترنے والا، لیکن آپ نے کبھی گندے برتن کے اندر دودھ ڈالا ہے؟ بولو، کبھی گندے برتن کے اندر دودھ ڈالا ہے؟ اسی طریقے پر اللہ بھی اپنی کتاب کسی گندے دل کے اندر نہیں ڈالتے، اللہ کی کتاب بھی کسی گندے دل کے اندر نہیں آئے گی۔ ہاں اگر تڑپ ہو دل کے اندر، تمنا ہو، پھر لذت اور سرور آتا ہے، تڑپ ہو پھر لذت اور سرور آتا ہے، لیکن تڑپ نہ ہو پھر لذت اور سرور کوئی نہیں۔ انسان کے دل کے اندر تڑپ ہی نہ ہو
انسان قرآن سننا ہی نہ چاہے، انسان عقیدہ بنانا ہی نہ چاہے، تو کون اس کے دل کے اندر قرآن اتار سکتا ہے اللہ کی ذات کے علاوہ؟ اللہ اکبر۔ بہرحال فرمایا میرا جی، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، نصیحت اللہ نے نازل کی ہے اور اللہ نے صفت بیان کیا ہے، تاکید لائی ہے، کسی عام انسان کی طرف نہیں، کسی اور کی طرف سے نہیں، بلکہ من ربکم، پروردگار کی طرف سے، جو تمہارا پروردگار ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ کون سا رب العالمین، کون سا رب ہے؟ سورۃ فاتحہ کے اندر اعلان کر رہے ہو، دعویٰ کر رہے ہو، الحمدللہ، ساری کی ساری صفات کارسازیاں جو ہیں للہ، اللہ ہی کے لیے ہے۔ کون سا اللہ؟ رب العالمین، تمام کے تمام جہانوں کا پالنے والا جو ہے، پوری کائنات کا پالنے والا۔ فرمایا موعظۃ من ربکم، تمہارے پروردگار کی طرف سے قرآن نصیحت بن کر آیا ہے، تمہارے رب العالمین کی طرف سے قرآن نصیحت بن کے آیا ہے۔ اب قرآن کا مقصد کیا ہے؟ قرآن کیوں آیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ، قرآن کو اللہ نے سینوں کی شفا کے لیے بھیجا ہے۔ صدور مراد دل ہے، اللہ کریم نے دل کی بیماریوں کا علاج کرنے کے لیے قرآن کو بھیجا ہے۔ اگر جسم بیمار ہو، جسم کو تکلیف ہو، ڈاکٹر کی دوا کی ضرورت ہے، لیکن اگر میرا عزیز دل کے اندر شرک والی گندگی آ جائے، اگر دل کے اندر بدعات، اگر دل کے اندر رسم و رواج والی گندگی آ جائے، اللہ فرماتے ہیں شفاء لما فی الصدور، دل کی گندگیوں کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے قرآن نازل کیا ہے، دل کی بیماریوں کو دور کرنے کے لیے اللہ نے قرآن نازل کیا ہے۔ ایک اور بات، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے صحابہ کو، فرمانے لگے یار جس طریقے پر لوہا پانی کے اندر رہ جائے، لوہا پانی کے اندر رہ جائے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے، اسی طریقے پر دل کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ اس طریقے پر لوہے کو پانی لگنے کی وجہ سے زنگ آ جاتا ہے، فرمایا اسی طریقے پر دلوں کے اوپر بھی زنگ آ جاتا ہے، اور جس وقت دلوں کے اوپر زنگ آتا ہے نا پھر کیا ہوتا ہے؟ کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اس وقت یہی دعویٰ ہوتا ہے یار اساطیر الاولین، یہ تو پہلے لوگوں کی قصے اور کہانیاں نظر آتی ہیں۔ ایک اور بات بھی یاد رکھنا، قرآن کوئی قصے اور کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، قرآن نے واقعات بیان کیے، قرآن نے قصے بیان کیے، لیکن مقصد اور وجہ کیا ہے؟ انسان کا عقیدہ بنانا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پہلے پارے کے اندر موجود، آگے اور کئی مقام پر موجود ہے، اور کئی جگہ پر ایسے ہے جو حالات، جو واقعات بعد میں ہوئے وہ پہلے ذکر کیے، جو پہلے ہوئے وہ اللہ نے بعد کے اندر ذکر کیے۔ کیوں؟ اللہ بتانا چاہتے ہیں قرآن قصے اور کہانیوں کی کتاب نہیں، بلکہ قرآن جو قصہ بیان کرتا ہے اس سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان کا عقیدہ بن جائے۔ جس وقت قرآن بیان کیا جائے تو کہتے ہیں اساطیر الاولین، یہ تو قصے اور کہانی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نا نا نا،
قرآن قصوں اور کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، بلکہ اللہ فرماتے ہیں کلا بل رانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، فرمایا ان کے دلوں کے اوپر زنگ لگ گیا ہے، دلوں کے اوپر زنگ آ گیا ہے۔ اور زنگ کیوں آیا؟ کسی مولوی کی وجہ سے نہیں، کسی پیر کی وجہ سے نہیں، بلکہ اللہ فرماتے ہیں جو خود وہ اعمال کرتے ہیں، جو خود وہ کما رہے ہیں، اس کی وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ آ گیا ہے۔ اچھا، اللہ کے پاک پیغمبر فرمانے لگے یار دلوں کے اوپر بھی زنگ لگ جاتا ہے، جس طریقے پر لوہے کو زنگ لگتا ہے اسی طریقے پر دلوں کے اوپر بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر جی لوہے کو زنگ لگ جائے، لوہے کو زنگ لگ جائے، جدید قسم کے پٹرول وغیرہ آلات وغیرہ ہیں کہ لوہے کے اوپر سے زنگ اتارا جائے، بہت چیزیں موجود ہیں، لیکن اللہ کے پاک پیغمبر نے دل والا زنگ جو ہے میرا جی وہ اتارنے کے لیے اللہ کے پیغمبر دو چیزیں بیان کر رہے ہیں۔ گڑی افغانہ کے رہنے والے آج یہی دو چیزیں اس فقیر کے اپنے دل کے اندر بٹھا لے، ہو سکتا ہے اللہ کریم اسی وجہ سے میری بھی بخشش کر دے اور تمہاری بھی اللہ کریم بخشش کر دے۔ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں صحابہ کرام سوال کر رہے ہیں اللہ کے پیغمبر جی دلوں کا زنگ جو ہے یہ کیسے دور کیا جائے گا؟ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں سب سے پہلا نمبر قرآن کی تلاوت کرنی ہے، قرآن کی تلاوت کرنی ہے۔ دوسرے نمبر پر فرمایا موت کو کثرت سے یاد کرنا ہے۔ قرآن کی تلاوت ہوگی، موت کی یاد ہوگی، دلوں کا زنگ اتر جائے گا۔ جس وقت دلوں کا زنگ اتر جائے گا اس وقت میرا عزیز وعظ و نصیحت بھی ہمارے دل کے اندر بیٹھ جائے گی، اس وقت بات کرنے والی کی بات، گفتگو کرنے والے کی گفتگو جو ہے ہمارے دلوں کے اندر بیٹھ جائے گی۔ اس وجہ سے یاد رکھنا کہ قرآن کی تلاوت نہ چھوڑنا، قرآن کو بیان کرنا نہ چھوڑنا، اور موت کی یاد جو ہے موت کو یاد کرنا بھی نہ چھوڑنا۔ کیوں؟ قرآن کی تلاوت جائے گی، قرآن کی تلاوت نہیں ہوگی، دنیا کی کتابیں آئیں گی، دنیا کی کتابوں کے اندر تو ہمیں قصے اور کہانیاں ملیں گی، دنیا کی کتابوں کے اندر تو ہدایت نہیں مل سکتی، دنیا کی کتابوں سے ہدایت نہیں مل سکتی۔ ہمیں استاد اکثر ایک بات سنایا کرتے ہیں شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا عبدالسلام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی، کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر اشاعت القرآن کے اندر کوئی آ جائے نا اس کو روکا نہ کرو، جتنے دن گزارتا ہے گزارنے دو، اگر عالم نہ بنا، اگر عالم نہ بھی بنا کم از کم اتنا ہوگا کہ وہ شرک سے توبہ طیب ہو جائے گا اور اس کا عقیدہ صحیح ہو جائے گا، عقیدہ بن جائے گا۔ تو قرآن عقیدے کی کتاب ہے، اس وجہ سے میرا عزیز پہلا نمبر قرآن کی تلاوت کا ہے۔ اگر قرآن کی تلاوت نہیں ہوگی، اپنے بچوں کو قرآن نہیں پڑھائیں گے، اگر اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم نہیں دیں گے، دنیا کی کتابیں آئیں گی، دنیا کی کتابیں آئیں گی، انگلش کی کتاب آئے گی، سائنس آئے گی وغیرہ وغیرہ۔ آج مسلمان کا وہی حال ہے، آج مسلمان کا وہی حال ہے۔ آج ہماری اولاد کو قرآن پڑھنا نہیں آتا لیکن انگلش فر بولتے ہیں۔ قرآن اتنا نہیں پڑھایا، قرآن اتنا نہیں سمجھایا، قرآن کی تعلیم اتنی اپنی اولاد کو نہیں دی کہ باپ مر جائے، والدین دنیا سے چلے جائیں، قرآن کی تلاوت کر کے سالے ثواب کر دے۔ اتنا قرآن اپنی اولاد کو نہیں سکھایا، اتنی قرآن کی تعلیم نہیں دی کہ والدین دنیا سے چلے جائیں۔
والدین دنیا سے ٹر جائیں، یہ اولاد قرآن کی تلاوت کر کے اپنے والدین کے لیے دعا کر دے، لیکن دنیا کی ہر تعلیم دے دی، قرآن کے نزدیک نہیں ہے۔ آج سن ذرا میرے نبی کے حالات و واقعات، آج سن ذرا میرے نبی کے حالات، اللہ نے کیا حکم دیا اپنے پیغمبر کو، اللہ نے کون سا حکم دیا اپنے نبی کو۔ اللہ کریم کی لا ریب اور بے عیب کتاب، اللہ کریم فرماتے ہیں بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرا پاک پیغمبر، جب وعظ کرنا ہو، جب نصیحت کرنی ہو، اعلان کرنا ہو میرا پیغمبر، عقیدہ بتانا ہو میرا پیغمبر، بیان کرنا ہو میرا پیغمبر، تقریر کرنی ہو میرا پیغمبر، ما انزل الیک، ما انزل الیک، میرا پیغمبر اس چیز کے ساتھ واضح و نصیحت کر لیں، انزل الیک، تو تیرے پروردگار نے تیری طرف نازل کیا ہے۔ اور اللہ نے کون سی چیز نازل کی ہے میرا عزیز؟ اللہ نے اپنی کتاب، اللہ نے اپنا قرآن اپنے پیغمبر پر نازل کیا ہے۔ قرآن بھی اللہ نازل کر رہے ہیں اور میرے نبی کی حدیث بھی اللہ کی طرف سے آ رہی ہے۔ قرآن سمجھنے کے لیے حدیث کی ضرورت پڑے گی۔ کئی مقام پر، کئی جگہوں پر، کئی موقع سے آتے ہیں، قرآن کے اندر سمجھنے کے لیے حدیث کی ضرورت ہے۔ اور میرا نبی جب بھی بولتا ہے اپنی مرضی سے نہیں بلکہ مرضیوں والے کی مرضی سے بولتا ہے۔ اس وجہ سے صرف قرآن نہیں، صرف اللہ نے قرآن نہیں نازل کیا بلکہ میرے نبی سے نکلنے، زبان سے نکلنے والے الفاظ بھی اللہ میرے نبی کے دل کے اندر ڈال رہے ہیں۔ لہذا بہرحال اللہ فرماتے ہیں ما انزل الیک، میرا پیغمبر بیان قرآن کے ذریعے کرنا ہے، قرآن کو نہیں چھوڑنا۔ پھر ذرا دیکھیں نا گڑی کے رہنے والوں، قرآن نہیں تھا تو میرا نبی بستر پر سو رہا ہے، قرآن نہیں ہے تو میرا نبی بستر کے اوپر سویا ہوا ہے۔ لیکن جس وقت قرآن آیا، اللہ نے حکم دیا، پھر میرا نبی بستر پر سویا ہوا نہیں بلکہ رات کے وقت اٹھ کر اللہ کے پیغمبر ایک ایک خیمے کے اندر جا کر اللہ کے پیغمبر قرآن سنا رہے۔ پہلے تو اللہ کے پیغمبر دن کے وقت بھی اللہ کا قرآن سنا رہے، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، قرآن کا بیان کر رہے ہیں، لیکن میرے اور آپ کے نبی پر پابندیاں لگ گئی، قرآن بیان نہیں کرنے دیا جا رہا۔ کیوں کہ جو بھی سنتا ہے اسی ہی کا وہ کر رہ جاتا ہے، ہمارے کام کا رہتا نہیں۔ لہذا یہ پیغمبر دن کے وقت قرآن بیان نہیں کر سکتا، پابندی لگا دی، دن کے وقت قرآن نہیں بیان کر سکو گے، قرآن کی تلاوت نہیں کر سکو گے، دن کے وقت تو پابندیاں لگ گئی۔ لیکن ذرا میرے نبی کی زندگی کی طرف تو دیکھنا، میرے نبی نے رات کے وقت اٹھ کر ایک ایک خیمے کے اندر جا کر قرآن کی تعلیم دی۔ اس وقت قرآن نہیں ہے تو میرا نبی رات کے وقت سویا ہوا ہے، قرآن آیا تو پھر میرا نبی سویا ہوا نہیں، پھر میرا نبی سویا ہوا نہیں بلکہ اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے قم فانذر، کہیں پر اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے قم اللیل الا قلیلا۔ قرآن نہیں ہے تو میرے نبی کو صادق اور امین کہا جا رہا ہے، قرآن آیا تو میرے نبی کو وہی کذاب نعوذ باللہ کہہ رہے ہیں۔ قرآن نہیں ہے تو میرے نبی سے فیصلے کروائے جا رہے ہیں،
حتیٰ کہ بات تو لمبی ہے، مختصر کر کے بیت اللہ کی تعمیر کی گئی۔ حجر اسود کو رکھنے کا وقت آیا، اپنی جگہ پر لڑائی پیدا ہو گئی، کون رکھے گا؟ ہر قبیلے والا کہتا ہے میں رکھوں گا، میں رکھوں گا۔ فیصلہ یوں ہوا یار، صبح کے وقت سب سے پہلے جو بندہ بیت اللہ کے اندر آئے گا وہ بندہ فیصلہ کرے گا، اور میں قربان جاؤں سب سے پہلا بندہ آنے والا آمنہ کے لال ہے، سب سے پہلا بندہ آنے والا عبداللہ کے در یتیم۔ پھر میرے نبی نے فیصلہ کیا چادر کے اوپر حجر اسود کو رکھا جائے، پھر ہر قبیلے کا ایک ایک سردار اس چادر کو پکڑ کر اپنی مقام پر رکھ دیا جائے، اپنی جگہ پر رکھ دیا جائے۔ ارے میرا عزیز، قرآن نہیں ہے تو فیصلے بھی میرے نبی سے ہو رہے ہیں، قرآن نہیں ہے تو فیصلے بھی میرے نبی سے ہو رہے ہیں۔ لیکن جس وقت قرآن آیا تو میرے نبی کے چہرے پر پتھر لگ رہے ہیں۔ قرآن نہیں ہے تو فیصلے بھی میرے نبی سے ہو رہے ہیں، صادق اور امین کہا جا رہا ہے۔ لیکن قرآن آیا پھر فیصلے نہیں، صادق اور امین نہیں، میرے نبی کے چہرے پر پتھر لگ رہے ہیں۔ کون سا چہرہ میرے نبی کا جس چہرے کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ، کون سا میرے نبی کا جسم مبارک ہے؟ میرا نبی زلفیں کھولے تو اللہ قرآن بنا کر بیان کر دے۔ میرا نبی جس شہر کے اندر اپنا قدم مبارک رکھے اللہ قرآن کے اندر قسمیں اٹھا دے۔ میرا نبی چادر اوڑھے، کملی اوڑھے، کمبل اوڑھے تو اللہ قرآن کے اندر قسمیں کھانے لگ جائے، وہ میرا نبی ہے۔ اس نبی کے چہرے پر پتھر آ رہے ہیں، کیوں میرے نبی کے چہرے پر پتھر آ رہے ہیں؟ کیوں میرا نبی قرآن جو سنا رہا ہے، قرآن جو میرا نبی سنا رہا ہے، اور کیسے انداز کے اندر میرے نبی نے قرآن سنایا۔ اللہ کے پاک پیغمبر پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہو جاتے ہیں، اعلان کرتے ہیں، سارے جمع ہو گئے، اللہ کے پیغمبر اعلان کرتے ہیں یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، مکہ والو لا الہ الا اللہ کو مان لو، قرآن کا مسئلہ مان لو، کامیاب ہو جاؤ۔ میرے نبی نے یہ اعلان کیا، میرے نبی کے چہرے پر پتھر لگ رہے۔ واہ شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان، اللہ تیری قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل کرے۔ حضرت شیخ القرآن رحمہ اللہ اعلان کرتے ہیں لا الہ الا اللہ، کہنے لگے سورج اور چاند الہ نہیں، سورج اور چاند الہ نہیں، کوئی پیر اور بزرگ الہ نہیں، کوئی جواب نہیں ملا۔ پھر کہنے لگے لا الہ، فلاں بزرگ بھی الہ نہیں، فلاں ہستی بھی الہ نہیں، اس کے پاس کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے، نہ کچھ دے سکتے ہیں نہ کچھ لے سکتے ہیں۔ جس وقت یہ اعلان کیا پتھر آنا شروع ہو گئے، فرمانے لگے اس رنگ کے اندر میرے نبی نے توحید بیان کی تھی۔ ایک اور واقعہ آتا ہے، حضرت شیخ القرآن رحمہ اللہ سنتے ہیں، اعلان کرنے والا اعلان کر رہا ہے لا الہ الا اللہ، اعلان کر رہا ہے سورج الہ نہیں، چاند الہ نہیں، ستارے الہ نہیں۔ حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمہ اللہ فرمانے لگے مولا یہ کیا معنی کر رہا ہے؟ ہمارے ملک کے اندر سورج کی عبادت نہیں ہوتی، ہمارے ملک کے اندر چاند کی عبادت نہیں ہوتی، ہمارے ملک کے اندر ستاروں کی عبادت نہیں ہوتی، بلکہ دعویٰ کرنا ہے، معنی کرنا ہے، اعلان کرنا ہے تو گاج واج کے اعلان کرنا لا الہ، اللہ کا کوئی نبی الہ نہیں،
اللہ کا کوئی ولی الہ نہیں، حضرت علی الہ نہیں، حضرت سلطان بہو بھی الہ نہیں، داتا گنج بخش بھی الہ نہیں، پیر عبد القادر جیلانی بھی الہ نہیں۔ کہنے لگے اس رنگ کے اندر اللہ کی توحید بیان کرنا۔ اللہ اکبر۔ بہرحال میرا جی، اللہ نے حکم دیا اپنے نبی کو، میرا پیغمبر قرآن بیان کرنا ہے، ہر حال کے اندر میرا پیغمبر قرآن کو نہیں چھوڑنا۔ پھر میرے نبی نے کمال کر دیا۔ صحابی رسول فرماتے ہیں ابھی تک میں نے اسلام قبول نہیں کیا، کلمہ نہیں پڑھا، ایک منڈی کے اندر جاتا ہوں، دیکھتا ہوں ایک خوبصورت نوجوان ہے، اس کے آس پاس لوگ کھڑے ہیں، اور وہ نوجوان اعلان کر رہا ہے یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ۔ او کائنات والو، او مکہ والو، لا الہ الا اللہ کو مان لو کامیاب ہو جاؤ گے، قرآن کا مسئلہ مان لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ فرماتے ہیں جس وقت یہ بیان کرتا ہے، یہ اعلان کرتا ہے، کوئی پتھر مار رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی نعوذ باللہ میرے نبی کے چہرے پر تھوک رہا ہے۔ وہ فرماتے ہیں ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا تھا، مجھے پتہ نہیں تھا کون ہے۔ یوں ہی سلسلہ چلتا گیا۔ فرماتے ہیں آدھا دن گزر گیا، اس نوجوان کا وہی اعلان ہے، وہی دعوت ہے، وہی پیغام ہے، وہی مشن ہے، وہی تقریر ہے۔ مارنے والے بھی مار رہے ہیں، مارنے والے بھی مار رہے ہیں، ظلم کرنے والے بھی ظلم کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں آدھا دن گزر گیا، میں پوچھتا ہوں یار یہ نوجوان کون ہے، یہ نوجوان کون ہے؟ جواب ملتا ہے یہ وہ نوجوان ہے جس نوجوان نے نبوت کا دعویٰ کیا، جس نوجوان نے سمجھنا نہیں ہے جاگنا یار، اور تاک رات ہو سکنا اللہ تعالیٰ یہ جاگنا اپنی برکان اندر اللہ قبول کر گلے، اور 84 سال 1000 مہینے نالو بھی زیادہ، 1000 مہینے نالو بھی زیادہ اللہ ثواب عطا کر دے۔ 1000 مہینہ نہیں بلکہ 1000 مہینے کو زیادہ، اور کتنا زیادہ؟ اللہ نے رحمت بڑی وسیع ہے، جتنا اخلاص ہو سی اللہ اتنا ہی بدلہ دے سی۔ تو بلند آواز نال بولو اللہ اکبر۔ کہ سارے کا سارا دل گزر گیا، پوچھنے والا پوچھتا ہے یار یہ نوجوان کون ہے، یہ نوجوان کون ہے؟ جواب ملتا ہے یہ وہ نوجوان ہے جس نے دعویٰ کیا ہے میں اللہ کا نبی ہوں۔ اچھا یہ وہ نوجوان ہے جس نے دعویٰ کیا ہے میں اللہ کا نبی ہوں۔ یہ مارنے والے کون ہیں؟ مارنے والے کون ہیں؟ فرمایا کوئی غیر نہیں، کوئی غیر نہیں بلکہ اس نوجوان کے اپنے خاندان والے، اس نوجوان کے اپنے خاندان والے ہیں۔ فرماتے ہیں آدھا دن گزرا، آدھا دن گزرنے کے بعد میں دیکھتا ہوں چھوٹی سی عمر کی بچی ہے، آتی ہے دوڑ کر آ کر میرے نبی کے چہرے سے خون صاف کرتی ہے، آ کر اپنے بابا کے چہرے سے خون صاف کرتی ہیں اور کہتی ہیں بس کر دیجئے نا میرے بابا، بس کر دیجئے نا، ان ظالموں نے مار مار کر آپ کا کیا حال کر دیا، آپ کے جسم سے خون بہ رہا ہے بابا، یہ ظالم پتھروں کی بارش کر رہے ہیں۔ اس وقت میرے نبی جواب دے کر کہتے ہیں بیٹا یہ ظالم پتھر مار مار کر نہیں تھکتے تو تیرا بابا محمد جو ہے وہ قرآن سنا سنا کر نہیں تھکتا، بیٹا یہ پتھروں کی بارش کریں گے، تیرا بابا قرآن کی بارش کرے گا۔ اللہ اکبر۔ یہی وجہ ہے میرا جی، میرا نبی قرآن بیان کرے تو پتھروں کی بارش، ہم قرآن بیان کرے تو لوگ نوٹ برساتے ہیں،
معلوم ہوتا ہے وہ انداز اختیار نہیں کیا جو میرے نبی کا تھا، وہ اختیار نہیں کیا، وہ مسئلہ بیان نہیں کیا جو میرے نبی نے بیان کیا ہے۔ کیوں؟ میرا عقیدہ ہے، آپ کا بھی یہی عقیدہ ہوگا، پوری کائنات کے اندر اگر سب سے زیادہ مقام اور شان والی ذات ہے تو میرے نبی کی ہے، اللہ کی ذات کے علاوہ، اللہ کی ذات کے علاوہ پوری کائنات کے اندر اگر شان اور مقام والی ذات میرے ہے تو وہ میرے نبی کی ہے۔ جب مسئلہ بیان کرے میرا نبی، جب قرآن بیان کرے آمنہ کے لال، جب قرآن بیان کرے عبداللہ کے در یتیم، جب قرآن بیان کرے امام الانبیاء، تو پھر پتھروں کی بارش ہوئے، اتنے شان اور مقام والا ہم کس بات کی مولیاں میرا جی؟ اگر ہم قرآن بیان کرے تو پتھر نہ آئے، نوٹ آئے، یہ تو نہیں ہو سکتا، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ قرآن ہو اور محلے والے مخالفت نہ کریں۔ ایک حقیقت آپ کو بتانے لگا ہوں، میں ایک مسجد کے اندر تھا، وہاں پر جمعہ پڑھاتا تھا، وہ لوگ بھی علماء دیوبند کے ساتھ تعلق رکھتے تھے۔ اس علاقے کے اندر، چھچ کے علاقے کے اندر اکثر الحمدللہ علماء اکرام کی قربانیاں ہیں ان کی وجہ سے، اور اس گاؤں کے اندر تو شرک کا نام ہی نہیں ہے، شرک کا نام ہی نہیں ہے۔ تو وہ میری شکایت استاذوں کے پاس لے کر گئے، استاد جی یہ توحید بڑی بیان کرتے ہیں، اللہ اکبر، توحید بڑی بیان کرتا ہے۔ اور پھر ایک دن چلتے چلتے ایک بات آ گئی، اللہ کے پیغمبر کے پاس ایک صحابی ہے، سوال کیا اللہ کے پیغمبر کو ایسا عمل وظیفہ بتائے کہ جس کی وجہ سے جنت کے اندر چلا جاؤ، جہنم سے بچ جاؤ۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، اللہ کے پیغمبر فرمانے لگے ہو میرے سامنے اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کی عبادت کے اندر کسی کو شریک نہیں کرنا۔ میں نے کہا یار دیکھو اللہ کا نبی اپنے صحابی کو بھی حکم دے رہے ہیں، آج یہ بتاؤ سب سے زیادہ میرے نبی کے صحابہ توحید پر عمل کرنے والے تھے یا ہم ہیں؟ بولو، میرے نبی کے صحابہ تھے نا۔ جب اللہ کے پیغمبر ان کو بھی حکم دے رہے ہیں، میرا صحابی سب سے پہلا نمبر اللہ کی توحید کا ہے، اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ صحابی کو بھی توحید کی دعوت ہے، صحابی کے سامنے بھی توحید کی نصیحت ہے، توحید کا بیان ہے، تو ہم کون ہیں کہ ہم توحید کا بیان نہ کریں؟ اللہ اکبر۔ لہذا بہرحال میرا جی وہ بچی آ کر کہتی ہے، صحابی رسول فرماتے ہیں بچی آ کر کہنے لگی بابا بس کر دیجئے نا۔ اللہ کے پیغمبر فرمانے لگے نانا میرا بیٹا، نانا میرا بیٹا، یہ ظالم پتھروں کی بارش کریں گے تو تیرا بابا قرآن کی بارش کرے گا۔ یہ حال تو میرے نبی کا، ایک میرے نبی کے صحابی ہے، کالے رنگ والے ہیں، جن کا نام حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ ہے، تو غلام، رنگ تو کالا ہے، زبان تو توتلی ہے، مالدار تو نہیں ہے، غریب ہے، لیکن میرے نبی کی غلامی اختیار کی، میرے نبی کی غلامی اختیار کی، چلتے زمین پر ہے، اللہ جوتوں کی آواز آسمان پر میرے نبی کو سنا رہے۔ وہ میرے نبی کا صحابی جس وقت اسلام قبول کیا، قرآن کا مسئلہ مانا، ظلم کرنے والے ظلم کر رہے ہیں، مارنے والے مار رہے ہیں، حتیٰ کہ یہاں تک آتا ہے میرا دین ایک دن ایسا آیا کہ اللہ کے پیغمبر کے صحابی کو مارا بھی جا رہا ہے،
گلیوں کے اندر گھسیٹا بھی جال ہے، مارنے والے مار بھی رہے ہیں، گھسیٹنے والے گھسیٹ بھی رہے ہیں، مارتے مارتے مارنے والے کو پیاس لگ گئی، مارنے والے کو پیاس لگ گئی، پانی پینے کے لیے گیا، مٹکے کے قریب گیا، پانی کے قریب گیا، دل کے اندر خیال آیا یار میں مار رہا ہوں، میں مار رہا ہوں اور مارنے والا بھی اکیلا نہ ہوں، اکیلا نہیں ہوں، اور بھی کئی ہیں جو مارنے والے ہیں، میں مار مار کر تھک گیا ہوں، مار مار کر اتنی پیاس لگ گئی ہے، جو مار کر ہے اس کا کیا حال ہو۔ خیال آیا پانی کی لالچ دے کر، پانی کی لالچ دے کر سینے سے قرآن کی محبت جو آئی ہے، پانی کی لالچ دے کر نبی کا کلمہ جو پڑھا ہے، پانی کی لالچ دے کر قرآن کا مسئلہ جو مانا ہے، پانی کی لالچ دے کر نبی کی غلامی جو اختیار کی ہے، پانی کی لالچ دے کر مسئلہ توحید جو مانا ہے، اللہ کی ذات کو وحدہ لا شریک جو مانا ہے، یہ مسئلے سے پھروا دوں گا۔ آیا بلال پانی کی ضرورت ہے، پانی کی ضرورت ہے یا نہیں؟ اتنی شدت کے ساتھ پیاس لگی ہوئی ہے، گلا خشک ہو گیا، گلا خشک ہو گیا، بول نہیں سکتے، سر ہلاتے ہیں، جی ہاں پانی کی ضرورت ہے۔ کہنے لگا بلال پانی تب ملے گا، پانی اگر ضرورت ہے تو قرآن کا مسئلہ چھوڑنا پڑے گا، پانی اگر ضرورت ہے تو نبی کی غلامی چھوڑنی پڑے گی، پانی اگر ضرورت ہے تو اللہ کی ذات کے بارے میں وحدہ لا شریک کا جو اعلان کیا اس کو چھوڑنا پڑے گا۔ اب ذرا ایمانی غیرت دیکھنا، ایمانی غیرت دیکھنا، قرآن کیسے انسان کے دلوں کی بیماریوں کو دور کرتا ہے۔ میں نے ابتدا کے اندر یہ بات عرض کی ہے، التجا ہو، تمنا ہو، دل کے اندر تڑپ ہو، تو پھر یہ قرآن کی محبت ایسی سینے کے اندر محفوظ ہوگی کہ انسان مرتا مر جائے گا لیکن کبھی اللہ کی ذات کے ساتھ کسی غیر کو شریک نہیں کرے گا، مرتا مر جائے گا لیکن قرآن کے مسئلے سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ اب ایمانی غیرت دیکھنا، پانی مانگا تو سر ہلایا، جی پانی ضرورت ہے، لیکن مسئلہ جس وقت آیا ایمان کا، نبی کی غلامی کا، اللہ کی وحدانیت کا، قرآن کا مسئلہ جس وقت آیا، قرآن کو چھوڑنے کا، ایمان کی بات آئی، خاموش ہو گئے۔ تھوڑی دیر خاموش ہونے کے بعد منہ کے اندر لعاب تھوڑا سا جمع ہوا، کہنے لگا ظالمہ، دنیا کی پانی کی خاطر، دنیا کی پانی کی خاطر میں اس پانی کو نہیں چھوڑ سکتا جو اللہ کریم نے اپنے نبی کے ہاتھوں سے ہمیں حوض کوثر والا پانی پلانا ہے۔ دنیا کی پانی کی لالچ دے کر یہ سمجھتا ہے کہ اس سے نبی کی غلامی چھڑوا لوں گا، دنیا کی پانی کی لالچ دے کر یہ سمجھتا ہے قرآن کا مسئلہ چھڑوا لوں گا، قرآن کا انکار کر لے گا، ایمان والی دولت چھڑوا دوں گا۔ حضرت بلال کہنے لگے یار مرتا مر جاؤں گا، مرتا مر جاؤں گا، لیکن قرآن کا مسئلہ اور نبی کی غلامی چھوڑنے کو برداشت نہیں کرتا، نہیں چھوڑوں گا۔ اللہ اکبر، یہ ہے میرا عزیز موعظۃ من ربکم، قرآن سینے کے اندر آیا، قرآن کا مسئلہ سینے کے اندر آیا، پھر اتنا ظلم ہو رہا ہے، مارا بھی جا رہا ہے، پیٹا بھی جا رہا ہے، مارا بھی جا رہا ہے، پیٹا بھی جا رہا ہے، لیکن قرآن کا مسئلہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہی وجہ میرا عزیز علماء فرماتے ہیں قرآن نے جو مسئلہ توحید بیان کی ہے یہ اتنا کڑوا ہے، اتنا کڑوا ہے
کہ حلق سے نیچے اترتا نہیں ہے. اگر کسی کا حلق سے نیچے اتر جائے پھر اتنا میٹھا ہے کہ انسان اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. اللہ اکبر. لہذا اللہ کریم فرماتے ہیں شفاء لما فی الصدور. اللہ کریم نے قرآن کو سینے کی بیماریوں کے لیے شفا بنا کر بھیجا ہے. اللہ اکبر. ہمارے علاقے کے اندر ایک جعفر گاؤں ہے, وہاں کا ایک آدمی تھا, فوج کے اندر رہتا تھا اور پکا مشرک تھا. غالباً ادھر اسی علاقے واہ کے اندر اس کی ڈیوٹی تھی, اور جہاں پر اس کی ڈیوٹی تھی اسی کی قریب حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان کا بیان تھا. کہنے لگا میں ان کو گالیاں نکالتا تھا دیوبند والوں کو, اور سنا کہ مولوی غلام اللہ خان آ رہا ہے. میں نے کہا چلو جاتے ہیں یار, یہ کیا کہتے ہیں, جاتے ہیں یہ کیا کہتے ہیں. یقین جانو وہ کہتا ہے کہ جب سے شیخ القرآن کا بیان سنا ہے اس دن سے لے کر آج دن تک اللہ کی ذات کے ساتھ کسی غیر کو شریک نہیں ٹھہرایا. سننے اس کے لیے گیا, کہتے کیا ہے, لیکن ان ظالموں نے ایسی پٹیاں پڑھائی ہوئی ہوتی ہیں کہ نبیوں کے گستاخ ہے, یہ ولیوں کے گستاخ ہے. کوئی انسان پانی کے اندر جائے نا تب پتہ چلتا ہے کہ پانی کی گہرائی کتنی ہے, کتنا ڈونگا ہے پانی. یہی بات ہے, قرآن والوں سے قرآن سنو گے تب پتہ چلے گا حقیقت کیا ہے. کئی لوگ ایسے دیکھے ہیں کہ صرف انہوں نے سنا, اللہ نے انہیں ہدایت دے دی. کیوں؟ وہ یہی کہتے تھے کہ آج دن تک ہمیں یہی سبق پڑھایا گیا کہ نبی کی شان کو بیان نہیں کرتے, یہ اولیاء کی شان کو بیان نہیں کرتے. بھائی ہم نے تو سنا ہے کہ یہ نبی کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں کرتے, قرآن کے علاوہ یہ بات ہی نہیں کرتے. تو یہ چیز ہے, دل کے اندر تڑپ ہوگی تو قرآن تمہارے لیے شفا بن کر آیا, اللہ نے بنا کر بھیجا. اللہ اکبر. فرمایا شفاء لما فی الصدور. اللہ کریم نے قرآن کو سینوں کی بیماریوں کے لیے شفا بنا کر بھیجا ہے. ابتدا والی بات میری یاد رکھنا, اللہ کریم نے روح اوپر سے نازل کیا بھیجیا, پھر قرآن بھی اللہ نے روح کی خدا جو ہے اوپر سے بھیجا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. پھر آگے اور سن اللہ کریم نے کیا بیان کیا ہے. اللہ کریم کیا فرماتے ہیں, اللہ فرماتے ہیں وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. فرمایا قرآن ہدایت بھی ہے, قرآن ہدایت بھی ہے, علم کے لحاظ سے قرآن ہدایت ہے, اور قرآن رحمت بھی ہے, عمل کے لحاظ سے قرآن رحمت ہے. قرآن کا علم حاصل کرو گے, قرآن کی تعلیم حاصل کرو گے, اللہ کریم نے ہدایت دینی ہے, پھر اس قرآن پر عمل کرو گے, اللہ کریم نے اپنی رحمت برسانی ہے. ایک اور بات, رمضان کا مہینہ, ہر بندہ ہے سوال کیا جا رہا یار کیسے حالات ہیں, یہی جواب ملتے ہیں یار بڑے سکون اور اطمینان کے ساتھ رمضان گزر رہا ہے. یہی جواب ہے یا نہیں؟ بولو یار, اور یہی جواب ہے نا. سارا دن پٹیوں کے اندر کام کرنے والا, شام کا وقت ہوتا ہے آتا ہے, گلا خشک ہوتا ہے, بات بھی نہیں کر سکتا, وہ بھی یہی کہہ رہے یار رمضان کے مہینے کے اندر بڑا اطمینان ہے, بڑا سکون ہے. یہ کیوں ہے میرا عزیز؟ اس مہینے کے اندر اللہ کی قرآن کی تلاوتیں جو بے شمار ہو رہی ہیں, ہر بندہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے, ہر بندہ 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہے,
اور نماز کے اندر بھی قرآن کی تلاوتیں ہیں، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، بندہ صدقہ کر رہا ہے، قرآن پر عمل کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، قرآن پر عمل کر رہا ہے، صدقہ خیرات زکوٰۃ دے رہا ہے، قرآن پر عمل کر رہا ہے۔ یہی چیز میرا عزیز اگر غیر رمضان کے اندر بھی میں اپنی زندگی کے اندر یہ 11 مہینے جو ہیں اگر ان کے اندر روزانہ قرآن کی تلاوت کریں، 5 وقت کی نماز پڑھیں، یقین جانو ان 11 مہینوں کے اندر بھی اللہ کی رحمت آئے گی، ان 11 مہینوں کے اندر بھی اللہ کی طرف سے اطمینان اور سکون نازل ہوگا۔ اللہ اکبر۔ قرآن آئے گا تب میرا عزیز، لیکن قرآن نہ ہو پھر زندگی جہالت کے اندر گزرے گی۔ بندہ کہے یار نہ قرآن نہیں، قرآن کو چھوڑو۔ آج یہی دکھ ہوتا ہے، قرآن پڑھنے کے لیے، قرآن سیکھنے کے لیے، قرآن پڑھانے کے لیے اپنی اولاد کو بھیجتے ہیں، کتنا آدھا گھنٹہ ہوتا ہے، 15 یا 20 منٹ بعد میں چھٹی ملنی چاہیے۔ کیوں؟ سکول جانا ہے، واپس آئے، عصر سے پہلے مسجد کے اندر آئے، 15-20 منٹ بیٹھا، پھر چھٹی ضرورت ہے۔ کیوں؟ ٹیوشن جانا ہے۔ 24 گھنٹوں کے اندر میرا عزیز، 24 گھنٹوں کے اندر 12 گھنٹے، 13 گھنٹے ہماری اولاد دنیا کی تعلیم کو دے رہی ہے، اور 24 گھنٹوں کے اندر آدھا گھنٹہ بنتا ہے جو قرآن کی تعلیم کو دیا جا رہا ہے۔ علماء بیٹھے ہیں، اگر آپ حقیقت نہیں بتاؤ گے تو علماء کو پتہ ہے 2 منٹ چھٹی لیٹ ہو جائے نا تو فون آنا شروع ہو جائے، تو ساتھ ہی بچے نے اسکول جانا ہے، ٹیوشن جانا ہے، پھر ٹیوشن والی بازی مارتی ہے۔ وہ ایک جگہ ایک دن ہمارے پاس ایک پرچی آئی، تو ساتھ ہی بچوں کو جلدی چھٹی دیا کریں، پھر ٹیوشن والی بازی غصہ ہوتی ہے۔ میں نے کہا ٹیوشن والی بازی غصہ ہوتی ہے تو ادھر باجے کیا کریں گے؟ پھر او بھائی 10 منٹ بھیج کر، وہ بھی ہفتے کے اندر کئی چھٹیاں ہوتی ہیں، سال گزرتا ہے کہ نہیں، سادی پورا سال بھیجا کہ پڑھایا نے۔ پھر میرے کو تو یہ جواب ہونا کہ آپ نے پترے کتنا وقت مسیتی نے اندر بھیجے، کیڑا رنگ لایا اس مسیتی آن کے۔ مسجد کے اندر قرآن پڑھنے کے لیے بھیجو گے تب تمہاری اولاد کو قرآن کی تعلیم حاصل ہوگی، تب قرآن سیکھیں گے۔ ہم یہ کہیں کہ نہ جی تھوڑا سا وقت قرآن ہے نا، قرآن پڑھ کر کیا کرے گا؟ دنیا کی تعلیم حاصل کرے، وہاں پر افسر بنے گا وغیرہ وغیرہ۔ بھئی دنیا کی تعلیم کی ممانعت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ مثال کے طور پر ایک مثال، درزی ہے، اس کے پاس ایک بندہ جاتا ہے کہ یار یہ کام مجھے بھی سیکھنا ہے۔ کیوں سیکھ رہا ہے؟ پیسہ کمانے کے لیے۔ کس وجہ سے سیکھ رہا ہے؟ بولو یار، پیسہ کمانے کے لیے نا۔ اور اس کو پھر کیا کہتے ہو؟ تعلیم کہتے ہو یا ہنر کہتے ہو؟ ہنر کہتے ہو نا۔ یہ تعلیم جو حاصل کر رہے ہیں دنیا کی، یہ کس وجہ سے کر رہے ہیں؟ پیسہ کمانے کے لیے۔ پھر یہ تعلیم ہوئی؟ نہ، تعلیم اللہ کے قرآن کی ہے، تعلیم اللہ کے قرآن کی ہے۔ قرآن کی تعلیم حاصل کرو، غرض مال کمانا نہ ہو، یہ تعلیم ہے۔ دنیا حاصل کرو، وہ پڑھو دنیا کمانے کے لیے، لیکن زیادہ ضروری قرآن ہے۔ آخری باتیں میرا دین، دنیا کی تعلیم حاصل کرو گے، دنیا کی تعلیم حاصل کرو گے، ہنر حاصل کرو گے، دنیا کے اندر فائدہ ہوگا۔ دنیا کی تعلیم حاصل کرو گے، دنیا کے اندر ٹھوکریں نہ کھانی پڑیں گی۔ آج تو دنیا کی تعلیم والے بھی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، دنیا کی تعلیم والے بھی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ سمجھانے کے لیے، دنیا کی تعلیم حاصل کرو گے،
دنیا بنے گی، لیکن میرے اللہ کے قرآن والی تعلیم حاصل کرو گے میرا دین، اس وقت پھر صرف دنیا نہیں ہے بلکہ دنیا کے ساتھ تمہاری موت جو ہے وہ بھی اچھی بنے گی، پھر دنیا کے ساتھ صرف دنیا نہیں بلکہ قبر بھی اچھی بنے گی، صرف دنیا نہیں بلکہ آخرت بھی اچھی بنے گی۔ اللہ اکبر۔ کس وقت بنے گی؟ قرآن کی تعلیم حاصل کرو گے۔ لہذا اللہ کریم فرما رہے ہیں میرا پیغمبر ما انزل الیک من ربک، ہر حال کے اندر میرا پیغمبر میرا قرآن بیان کرنا ہے۔ اے میرا پاک پیغمبر، جس وقت تو مسئلہ قرآن بیان کرے گا، جس وقت میرا پیغمبر قرآن کا مسئلہ بیان کرے گا، جس وقت میرا پیغمبر اللہ کی توحید کو بیان کرے گا، جس وقت میرا پیغمبر قرآن کا بیان کرے گا، جس وقت میرا پیغمبر قرآن سے تقریر کرے گا، جس وقت میرا پیغمبر قرآن سے وعظ کرے گا، جس وقت میرا پاک پیغمبر قرآن سے نصیحت کرے گا، جس وقت میرا پاک پیغمبر قرآن سے اعلان کرے گا، قرآن سے عنوان بتائے گا، قرآن سے عقیدہ بتائے گا میرا پیغمبر، اس وقت میرا پیغمبر کوئی آئے گا تجھے کذاب کہے گا، کوئی کذاب کہے گا، نعوذ باللہ۔ اس وقت میرا پیغمبر نعوذ باللہ کوئی تجھے جادوگر کہے گا، اس وقت میرا پیغمبر کوئی تجھے شاعر کہے گا، اس وقت میرا پیغمبر کوئی تجھے دیوانہ اور مجنون کہے گا۔ لہذا خیال کرنا میرا پاک پیغمبر، اپنوں کو چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دینا، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دینا، لیکن میرا پیغمبر قرآن کا مسئلہ نہ چھوڑنا، میرا پیغمبر قرآن کو نہ چھوڑنا۔ کیوں؟ اللہ کریم فرماتے ہیں میرا پاک پیغمبر والدین کے علاوہ بھی گزارا چل جائے گا۔ کئی ایسے ہوتے ہیں پیدا ہوتے ہیں، باپ پہلی دنیا سے چلا جاتا ہے، کچھ وقت گزرا ماں بھی چلی گئی، میرے نبی کا باپ بھی دنیا سے چلا گیا تھا، میرے نبی کی دنیا سے آنے سے پہلے 6 سال کا عرصہ گزرا، والدہ بھی چلی گئی، 63 سال سے کچھ ماہ اوپر میرے نبی کی زندگی بنتی ہے، گزری ہے میرے نبی کی۔ آئے میرا پاک پیغمبر قرآن کا مسئلہ نہ چھوڑنا۔ آج تو ہم کہتے ہیں یار اگر قرآن پر عمل کر لیا، اگر قرآن کا مسئلہ مان لیا، بیٹے کی شادی ہوئی، بیٹے کی شادی پر ڈھول ڈمکن نہ بجایا، فوج کی ہو گئی، خیرات نہ کی، جمراتیں نہ کی، چلیسویں نہ کیے، ہلاسکات نہ کیے، یار رشتہ دار ناراض ہو جائیں گے، برادری والے ناراض ہو جائیں گے۔ نانا میرا عزیز، تو اور میں کہتے ہیں برادری والے ناراض ہو جائیں گے، رشتہ دار ناراض ہو جائیں گے۔ جس وقت میرے پیغمبر نے مسئلہ توحید بیان کیا، جس وقت میرے اور آپ کے نبی قرآن بیان کرتے ہیں، اس وقت میرے نبی کا چچا بھی میرے نبی کا دشمن بن گیا، میرے نبی کے خاندان والے بھی میرے نبی کے دشمن بن گئے، میرے نبی کو اپنا شہر مکہ بھی چھوڑنا پڑا، وہ بیت اللہ بھی چھوڑنا پڑا جس کے اوپر اللہ کی رحمتیں برستی رہتی ہیں، لیکن میرے نبی نے قرآن کو نہیں چھوڑا۔ یہی چیز ہے میرا عزیز، کیوں نہیں چھوڑا؟ والدین نہیں تھے تو میرے نبی کی زندگی گزر گئی، گزارا چل گیا، اپنے پرائے ہو گئے، گزارا چل گیا، زندگی گزر گئی، بیت اللہ سے نکال دیا، زندگی گزر گئی، گزارا چل گیا، اپنے ناراض ہو گئے، گزارا چل گیا، لیکن خیال کرنا ماں کے بغیر بھی گزارا چل جائے گا، والد کے بغیر بھی گزارا چل جائے گا، خاندان والوں کے بغیر بھی گزارا چل جائے گا، رشتہ داروں کے بغیر بھی گزارا چل جائے گا، لیکن اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں اللہ کے قرآن کو نہ چھوڑنا۔ کیوں؟ اگر والدین چلے گئے، رشتہ دار ناراض ہو گئے، دنیا کے اندر کچھ سختیاں آئیں گی، دنیا کے اندر کچھ پریشانیاں آئیں گی، لیکن اگر تو اور میں نے قرآن کو چھوڑ دیا، قرآن کا مسئلہ چھوڑ دیا، پھر دنیا تو دنیا رہی، آخرت بھی مشکل کے اندر پڑ جائے گی، ہم ہر ایک کے بغیر گزارا چل جائے گا۔
قرآن اور نبی کے فرمان کے بغیر گزارا نہیں چلے گا۔ دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔